ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ سے دو نیوز آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنی ہوں، کچھ نے نہ سنی ہوں۔ ایک تو تھی کہ جرمنی کے حوالے سے جو ٹکٹ چیک کرنے والا تھا، اس کی ٹکٹ چیک کرتے ہوئے تشدد سے موت واقع ہو گئی، وہ اس کے بارے میں۔ اور ایک تھی ڈنمارک کے حوالے سے، وہاں ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر کی جو ڈاکٹر کو سزا سنائی گئی اور جو اس نے کارروائی کی اس کے حوالے سے۔ تو جو جرمنی کے اندر سرکان نامی ایک 36 سالہ ٹکٹ چیک کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کے دوران اس نے جو بلیک میں سفر کرنے والا تھا اس کو جرمانہ کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر لڑائی ہوئی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ مطلب اس کو اتنا تشدد کیا گیا کہ جس سے وہ بیچارہ جاں بحق ہو گیا۔ سرکان 2 بچوں کا باپ تھا، اکیلا اپنے بچوں کو پال رہا تھا۔ ایک بیٹا اس کا 13 سال کا اور دوسرا 11 سال کا علی اکبر، اور 13 سالہ اردال۔ کہتے ہیں کہ جب یہ نیوز سرکان کے والد تک پہنچی تو اس کو یہ خبر سن کر کہ اس کا بیٹا کوما کے اندر ہے، ہاسپٹل کے اندر، اس کے اوپر دوران ڈیوٹی تشدد کیا گیا، تو والد کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اور لیکن ابھی بتایا جا رہا ہے کہ والد کی حالت ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ٹکٹ چیکر تھا وہ اپنے انجریز سے جو اس کو چوٹیں لگیں اس سے وہ دوبارہ جو ہے وہ زندگی کی طرف نہیں آ سکا۔ مطلب گرے ہوئے کو بھی سر کے اوپر اتنے زور سے مارا گیا اور اس کو زمین پر گرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ تشدد کا مسلسل نشانہ بنایا گیا۔ اور وہ جو جرمنی میں کہتے ہیں جو ملزم ہے یا مجرم ہے جس کو بعد میں گرفتار کر لیا گیا، وہ 26 سالہ نوجوان ہے، جو وہ بھی جرمنی کے اندر سفر کر رہا تھا۔ وہ جرمنی کا شہری نہیں تھا، جرمنی میں رہتا نہیں تھا، جرمنی میں ویسے سفر کر رہا تھا، اور وہ لگزمبرگ کے اندر رہتا ہے۔ کائزلسٹاؤن سے یہ جو تھی ٹرین جا رہی تھی ساربروکن، اور لانچ ٹول کے اوپر یہ واقعہ جو ہے وہ تلخی کے اندر اور پھر مار کٹائی کے اندر اور پھر جو ہے اس قتل کی واردات کے اندر بدل گیا۔ اب جرمن حکومت اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے کہ پہلے تو جو جرمن کی جو ڈوچے بان ہے اس کو پابند کیا جائے کہ ایک ٹکٹ چیک کرنا ہو 2 لوگ ہوں، اس کے ساتھ کوئی سیکورٹی والا یا دوسرا ٹکٹ چیک کرنے والا بھی ہو، جیسے بڑے شہروں کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے فرینکفورٹ یا ہمبرگ کے اندر جو بڑے شہر ہیں، بڑی سٹیز ہیں، ان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی 2 لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایس بان کے اندر 2 لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو ٹرینیں ایک سٹی سے دوسری سٹی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی 2 لوگ ہونے چاہیے، ایک سیکورٹی والا اور ایک نارمل جو ہے اس کے ساتھ ٹکٹ چیک کرنے والا۔ تو یہ ایک ڈیوٹی کرتے ہوئے اپنے بچوں کی روزی کماتے ہوئے اس کا کزن جو تھا وہ میڈیا کو انٹرویو دے رہا تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ 60 یورو کے لیے میرے کزن کی جان لے لی گئی۔ اور ہے بھی ایسے ہی کہ غصے کے اندر، جذبات کے اندر، اس نوجوان نے 26 سالہ نوجوان نے، جس کا تعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ گریک یونان سے اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ لگزمبرگ کے اندر مقیم ہے اور وہیں پہ جاب وغیرہ کرتا ہے۔ اب باقی اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو اپنے دماغ کو سفر کرتے ہوئے ٹھنڈا رکھا کریں، ٹکٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، 60 یورو جرمانہ کروا لیں۔ اب جرمن حکومت اس کے بارے میں سخت قوانین لانے کا سوچ رہی ہے۔ ایک تو ان کے پاس جو ہے وہ ایمرجنسی کوئی ہونا چاہیے جو پولیس کو فوراً انفارم کرے اور جلد سے جلد جو ان کی جو ٹکٹ چیکر ہیں یا ٹرین کے اندر جو لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے پولیس یا ایمبولینس پہنچ سکے۔ اور دوسری کہہ رہے ہیں کہ کوئی باڈی کیم وغیرہ جو ہے، باڈی کیم وغیرہ ان کے جسم کے ساتھ کوئی کیمرے وغیرہ لگائے جائیں جس طرح پولیس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اچھی بات ہے، سب کی زندگی کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اب ڈنمارک کے اندر جو دوسری خبر ہے، ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر ڈنمارک کے اندر آیا جاب ڈھونڈنے کے لیے، اس کو عدالت نے سزا سنائی ہے۔ اس کے اوپر الزام یہ ہے کہ اس نے 3 عورتوں کو زبردستی ریپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ بھی مطلب روڈ کے اوپر، وہ جگہ دیکھتا تھا کہ جہاں اندھیرا ہوتا تھا اور وہاں ان کے اوپر بھاگ کے حملہ کر دیتا تھا۔ اور تینوں کے اندر واردات تینوں عورتوں نے ایک ہی قسم کی بتائی ہے کہ ہمیں پیچھے سے حملہ کر کے تو ہمیں جو ہے زمین پہ گرا کے تو مطلب ہمارے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تینوں نے ایک طرح کی واردات بتائی ہے۔ باقی پہلے اس کا نام ڈاکٹر کا جب تک 4-5 مہینے کیس چلتا رہا خفیہ رکھا گیا، لیکن جب سارے ثبوت اس کے خلاف 3 عورتوں کی گواہی آ گئی تو پھر اس کے نام کو اور اس کا جو پیشہ ہے اس کو اوپن کر دیا گیا۔ تو ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ چونکہ میرے پاس جاب نہیں تھی تو میں ان عورتوں کو اندھیرے میں روک کے پوچھتا تھا کہ مجھے کوئی جاب وغیرہ دے دیں۔ مطلب کچھ خیال کریں، کچھ سوچیں اپنے بارے میں کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کن ممالک کے اندر آپ رہ رہے ہیں، اور یہاں جو حالات ہیں اوورسیز کے لیے، غیر ملکیوں کے لیے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان ملکوں سے جو مسلمان ملکوں سے جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ان کے لیے کیسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔